سانحہ 9 مئی کو ایک سال بیت گیا۔ وفاقی حکومت نے 9 مئی کو ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ ایک سیاسی ٹولہ اپنے مفادات کی خاطر ملک پر حملہ آور ہوا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ ملکی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی میں مذمتی قراردادیں جمع۔ 9 مئی کو مشتعل ہجوم نے ملک بھر میں کوہرام مچایا۔ سرکاری املاک، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ ملک کا تاثر برباد کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام: ایک طرف وطن پر جان قربان کرنے والے قوم کے عظیم بیٹے، دوسری طرف نفرت کی آگ میں سلگتے کردار۔ قوم سانحہ 9 مئی کے مجرموں کو نہیں بھولی۔ یہ سیاست قربان اور ریاست پر حملہ کرنے والی سوچوں کو الگ کرنے والا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام: قوم سے 9 مئی کا سانحہ دوبارہ نہ ہونے دینے کا وعدہ۔ تحریک انصاف کا سانحہ 9 مئی کو ایک سال مکمل ہونے پر آج ملک گیر احتجاج کا پلان۔ تمام ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ریلیاں نکالنے کی ہدایت کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے سانحہ تحریک انصاف کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ اگر پی ٹی آئی سے منسلک افراد جو ہیں وہ کلپریٹس یا جو بھی اس سے منسلک نکلتے ہیں تو تب اس کے بعد پی ٹی آئی کیا معافی مانگے گی؟ دیکھیں جی، ایک کمیشن جو ہے وہ لوڈڈ نہ ہوگی۔ ایک صحیح معنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو، امپیکیبل کیریکٹر کے لوگ ہوں اور وہ وہاں پہ بات چیت کریں تو پھر یس۔ تحریک انصاف سانحہ 9 مئی پر معافی مانگنے کے لیے مشروط رضامند، آزاد اور بے داغ افراد پر مشتمل کمیشن میں الزامات ثابت ہو جائیں تو معافی مانگ سکتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل عمر ایوب کا برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سانحہ 9 مئی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قانون اور آئین کی بالادستی تحریک انصاف کا 1 پوائنٹ ایجنڈا قرار دے دی۔ ہر ادارے کو آئینی حدود میں رہنے کا مشورہ۔ پنجاب اور کے پی اسمبلیاں 90 روز میں انتخابات کے لیے توڑی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ملک میں گھٹن کا ماحول ہے، شبلی فراز کا خطاب۔ ریڈیو پاکستان پشاور کو شعلوں کی نظر ہوئے ایک سال بیت گیا۔ عمارت کی دوبارہ مرمت نہ ہونے کے باعث کھنڈر کا منظر۔ 9 مئی کو چاغی پہاڑ کے نمونے اور 10 مئی کو ریڈیو سینٹر کو جلایا گیا۔ حکومت سے تعمیر نو کا مطالبہ۔ کراچی میں سی ویو پر سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ریلی۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ سیالکوٹ میں بھی فوجی شہداء کی یاد میں شمع روشن۔ لاہور میں جی پی او چوک وکلا اور پولیس کا میدان جنگ بن گیا۔ سول عدالتوں کی منتقلی اور دہشت گردی کے مقدمات پر وکلا کی احتجاجی ریلی۔ شرکا کے لاہور ہائی کورٹ میں داخلے کی کوشش پر پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ واٹر کینن کا بھی بے دریغ استعمال۔ جواب میں وکلا کا بھی پولیس پر پتھراؤ۔ ایک ایس پی اور 2 ڈی ایس پی سمیت 12 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کئی وکلا کو گرفتار کر لیا۔ ہائی کورٹ کی عمارت کے مرکزی دروازے پر تالے۔ واقعے کے خلاف پاکستان بار کونسل کا آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ عام انتخابات میں کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات۔ الیکشن کمیشن کا انکوائری رپورٹ منظر عام پر لانے کا فیصلہ۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی عدالتی حکم پر بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل۔ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کا لدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کل تک ملتوی۔ جلسے میں ویڈیو بنانے والا کیمرہ مین تو اعظم خان سے بھی بڑا سٹار بن گیا، جس نے سائفر بھی دیکھ بھی لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا پروسیکیوٹر سے مکالمہ۔ اظہر نامی شخص نے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر آڈیو اپلوڈ کی۔ پروسیکیوٹر کے دلائل: کیا اظہر کو بلا کر پوچھا گیا کہ اس نے وزیراعظم آفس کی آڈیو کیسے بک کر لی؟ عدالت کا سوال۔ بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں، نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا۔ رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت کا موجودہ پارٹی قیادت کے ساتھ کام سے انکار۔
شبلی فراز اور عمر ایوب پر بانی سے ملاقات نہ ہونے دینے کا الزام، واضح کر دیا صرف بانی پی ٹی آئی کے بلانے پر ہی واپس آئیں گے۔ 9 مئی احتجاج کی ذمہ داریوں اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی دوڑ سے خود کو الگ کر لیا۔ جیل کے باہر شیر افضل مروت سے سوال کیوں کیا؟ آپ سے باہر ساتھیوں نے یوٹیوبر پر تھپڑوں کی بارش کر دی، صحافیوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ وزیر اعظم نے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچوں کا اسکول نہ جانا بڑا چیلنج، پاکستان چیلنجز پر قابو پا کر ہی ایٹمی طاقت بنا۔ شہباز شریف کا قومی تعلیمی کانفرنس سے خطاب، برطانوی ہائی کمشنر کا بھی پاکستان میں بچوں کی بڑی تعداد کے اسکولوں سے باہر ہونے پر اظہار تشویش، تعلیم کے شعبے پر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے پر زور۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ، عدالتی دائرہ اختیار میں اضافہ آئینی ترمیم کے ذریعے ممکن ہے۔ جسٹس شاہد وحید کا موقف، فل کورٹ سے کسی فریق کا اپیل کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس عائشہ ملک کے اختلافی نوٹ۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے معاملے پر پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ لاہور میں سابق صدر عارف الوی کی پنجاب اسمبلی آمد، اپوزیشن ارکان اسمبلی سے ملاقات میں عوامی ایشوز کو پرامن احتجاج کے ذریعے اجاگر کرنے کا مشورہ۔ عارف الوی کی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی کے 80 رہنماؤں سے بھی ملاقات، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری سے خیریت پوچھی، مقدمات پر بھی تبادلہ خیال۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی کے ذمہ دار اس وقت کے چیئرمین ایف بی آر قرار، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ممبر ان لینڈ ریونیو بھی غفلت کے مرتکب قرار پائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ کے حکم پر فوری عمل درآمد، کراچی کے عوامی مرکز اور لاہور کے گارڈن ٹاؤن کے پاسپورٹ دفاتر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی آئی اے کے حج آپریشن کا آغاز، پہلی پرواز کچھ دیر میں روانہ ہو جائے گی۔ پہلے روز اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے 670 عازمین حجاز مقدس روانہ ہوں گے۔ کراچی ایئرپورٹ پر روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے ساتھ 8 سعودی امیگریشن کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی گڑھی خدا بخش نے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کے مزارات پر فاتحہ خوانی، فیصل کریم گنڈی کی سہن شریف بھی آمد، لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوران بدنظمی کا راج، کراچی میں کورنگی بھٹائی کالونی کے سینٹر پر کھلے عام نقل، خیرپور میں 9ویں کلاس کا پرچہ ایک دن قبل ہی آؤٹ ہو گیا۔ وافر گندم کے ثمرات، لاہور میں 10 کلو آٹے کی قیمت 850 روپے تک آ گئی، کراچی میں 2.5 نمبر آٹا 120 روپے کلو میں فروخت، پشاور میں بھی آٹے کا تھیلا 500 روپے سستا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رواں سیزن کے لیے گندم کی خریداری کا باضابطہ افتتاح کر دیا، مقامی کسانوں سے 3900 روپے فی من کے عوض 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ بجلی صارفین کو ایک اور زوردار جھٹکا، نیپرا نے مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، کہ الیکٹرک کی نرخ 18 روپے فی یونٹ بڑھانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشنز میں 6 دہشت گرد مارے گئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں 5 ملک دشمن انجام کو پہنچے، شمالی وزیرستان میں ہلاک انعام اللہ سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پشاور اور لاہور کور میں فوجی اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب، پشاور میں 4 جونیئر کمیشن افسران اور 29 سپاہیوں کے رشتہ داروں کو تمغہ رسالت، 5 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 15 کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔
لاہور میں 25 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 27 کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 18 شہید سپاہیوں کے ورثاء کو تمغہ بصالت دیا گیا۔ پاکستان کا چاند مشن منزل تک پہنچ گیا۔ آئی کیوب قمر کی تکنیک کے عین مطابق کارکردگی، 16 مئی تک چاند کی پہلی تصویر پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ ترجمان سپارکو نے تفصیلات جاری کر دیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی دن، 100 انڈیکس 159 پوائنٹس کم ہو کر 72,601 پوائنٹس پر بند۔ سونے کی قیمت میں مزید 800 روپے کمی، 2,39,200 روپے فی تولہ ہو گیا۔ کراچی میں صدر کی بہنگم ٹریفک میں پھنسے غیر ملکی سیاحوں کی مدد، ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے بحفاظت سڑک پار کرائی، سیاح ٹریفک پولیس کے شکر گزار۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے باغ رفح میں بھی حملے تیز، پناہ گزینوں پر بم برسا دیے، رفح کراسنگ بارڈر پر قبضہ، 24 گھنٹوں میں مزید 54 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ایک بار پھر حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات، امریکہ، قطری اور مصری حکام کی بھی شرکت۔ غزہ پر چڑھائی کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں احتجاج، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں سینکڑوں طلباء کی ریلی، لندن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے مظاہرہ، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا بھی مطالبہ، برلن میں پولیس کا مظاہرہ کرنے والے طلباء پر تشدد، کئی کو حراست میں لے لیا، پیرس کی سربون یونیورسٹی میں پولیس نے مظاہرین کا راستہ روک لیا۔ پاکستان 13 سال بعد اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گیا، کینیڈا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست، جاپان نے ملائیشیا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آئرلینڈ کے خلاف T20 سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم ڈبلن پہنچ گئی، پہلا ٹریننگ سیشن آج ہوگا، 3 T20 میچز کی سیریز 10 مئی سے شروع ہوگی۔ بنگلہ دیشی کرکٹر شاکب الحسن کا نیا تنازع، سیلفی لینے والے مداح سے بدسلوکی، موبائل فون چھیننے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔